وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 4866 دن مکمل ہو گئے۔ 326 لاپتہ افراد کے مکمل قوائف لاپتہ افراد کے کمیشن کے حوالے کر دیے گئے۔ آج نومبر کی 21 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 4866 دن مکمل ہو گئے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو کوئٹہ پریس کلب کے سامنے 4866 دن مکمل ہو گئے۔ دریں اثنا مائکرو بلاگنگ ویب پر اپنے جاری بیان میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ ہم نے 326 لاپتہ افراد کی ایک لسٹ مکمل تفصیلات کے ساتھ سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیشن کو فراہم کر دیا ہے، جن کے لواحقین 15 نومبر کو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ میں موجود تھے، جس دن کمیشن نے احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا تھا۔ تمب سے تشدد زدہ لاش برآمد۔ پولیس ذرائع کے مطابق تحصیل تمب کے علاقے کورجو سے واجو اللہ داد ولد مہم جان ساکن آسیہ آباد کی لاش ملی ہے، جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ کوئٹہ پولیس کی مختلف کارروائیوں میں 6 ملزمان گرفتار۔ کوئٹہ پولیس کی جانب سے مفرور مطلوب اشتہاری جرائم پیشہ عناصر کے خلاف خصوصی مہم کے دوران مفرور ملزم کریم دوسری کارروائی میں گھروں میں ڈکیتی کے مقدمے میں ملوث ملزم حمداللہ محمد رضوان کو گرفتار کر کے مسروقہ سامان سمیت رائفل برآمد کر لی گئی۔ ایک اور کارروائی میں نامزد ملزم نعمت اللہ حکمت اللہ محمد طاہر کو، دوسری کارروائی میں نامزد ملزم احمد شاہ سلطان علی کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ پولیس نے کسٹم CIA پولیس ایکسائز کے عملے کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 4 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں برآمد کر کے قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ کوئٹہ میں 3 بھائیوں کے قاتل بیٹے کو والدین نے قصاص اور دیت کے تحت معاف کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کوئٹہ ایڈیشنل سیشن جج 5 کی عدالت میں تحریک قتل کیس کی سماعت میں 3 بھائیوں کے قتل میں ملوث ملزم عدالت میں پیش ہوا، تاہم مقتولین کے والدین نے ملزم بیٹے کو قصاص و دیت کے تحت معاف کر دیا اور کہا کہ ملزم سے یہ غلطی ہوئی، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ ملزم کو معاف کرنے کے بعد عدالت نے ملزم کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ واضح ہے کہ جوائنٹ روڈ پر ملزم نے فائرنگ کر کے اپنے 3 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ فائرنگ کے واقعے میں 3 بھائی جاں بحق اور ایک گھریلو ملازم زخمی ہو گیا تھا۔ تھم پولیس کا خان کلگ بوائز ہائی اسکول دازن کو جلانے والے ملزم کی گرفتاری کا دعویٰ۔ DSP تھم عبدالستار دشتی کے مطابق پولیس نے امتیاز ولد سخیداد نامی شخص کو گرفتار کر کے اس سے اسکول کی چوری شدہ قالین برآمد کر لی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم امتیاز 13 نومبر کی رات تم دازن میں خان کلگ بوائز ہائی اسکول کو جلانے میں ملوث ہے، جس کا اس نے پولیس کے سامنے اعتراف کیا ہے۔ گوادر میں حق دو تحریک کی جانب سے مطالبات پر عمل درآمد کے حق میں احتجاجی ریلی ایکسپریس وے پر دھرنا دیا گیا۔ حق دو تحریک کی جانب سے مطالبات کے حق میں گوادر شہر میں تحریک کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر کچھ افراد کفن پہن کر بھی شریک ہوئے۔ ریلی کے شرکاء نے پورٹ روڈ گوادر ایکسپریس وے پر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ گوادر میں غیر قانونی ٹرولنگ کا خاتمہ کیا جائے، شہروں میں آبادی کے قریب غیر ضروری چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے، سرحدی کاروبار سے وابستہ افراد کے مسائل حل کیے جائیں، لاپتہ افراد بازیاب اور منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ہب ریور روڈ پر کار اور ٹریلر میں تصادم، شوہر جاں بحق، بیوی اور بچے شدید زخمی۔ سعید آباد کے علاقے بلدیہ ٹاؤن ہب ریور روڈ پر کار اور ٹریلر میں تصادم کے نتیجے میں 45 سالہ بنسی ولد رام چند جاں بحق ہو گیا، جبکہ متوفی کی اہلیہ 40 سالہ پوجا اور ان کے 3 بچے 14 سالہ روشنی، 6 سالہ اجیت اور 13 سالہ راجویر شامل ہیں زخمی ہوئے۔ حادثے کے بعد لاش اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کا شکار خاندان ہب چوکی کا رہائشی ہے۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ٹریلر کو قبضے میں لے لیا۔ ٹریلر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کیچ میجر ریٹائر بشیر احمد بڑیچ نے کہا ہے کہ اگلے مہینے بارڈر کاروبار سے وابستہ گاڑیوں کی ری ویریفیکیشن اور نئی گاڑیوں کے رجسٹریشن شروع کی جا رہی ہے۔
کیونکہ لوگوں کو شکایت ہے کہ کچھ گاڑیاں فیک رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ بارڈر معاملات کو ضلع انتظامیہ حسن انداز میں مینیج کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بارڈر سے زیادہ لوگ باعزت طریقے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری بلوچستان کی قیادت میں حالیہ دنوں ایران جانے والی وفد کی میٹنگ کے بعد معاملات میں مزید بہتری آئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے افتتاح کے روز تربت پریس کلب کے دورے اور پریس کلب کے پروگرام گندونن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سرحدی علاقوں میں بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی ہے، روزگار کے ذرائع موجود نہیں ہیں، ان کا انحصار بارڈر پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف سرحد کے دونوں اطراف عوام کی باہمی رشتہ داریاں ہیں، اس لیے ضلع انتظامیہ بہتر انداز میں بارڈر معاملات کو مینیج کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ اس سلسلے میں کافی بہتری آئی ہے، تاہم مزید بارڈر کراسنگ پوائنٹس کے حوالے سے کچھ مشکلات ضرور ہیں، کیونکہ یہ دو ملکوں کے درمیان معاملہ ہے۔ جالگی زامران من دشت کپکا پر کراسنگ پوائنٹس کھولنے کے حوالے سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی ضلع انتظامیہ نے کافی کوششیں کی ہیں، جن کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کی کاوشوں سے درجنوں مسنگ پرسنز بازیاب بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت ضلع انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ بہت جلد دور دراز علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس منعقد کرنے جا رہی ہے، جبکہ نوجوانوں کے لیے ڈویژنل سطح پر ٹورنامنٹس منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کیچ کے عوام کی جانب سے اپنے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے احتجاج کے بجائے گفت و شنید کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے، جو خوش آئند ہے۔ میونسپل کارپوریشن تربت کی جانب سے کل بروز منگل خصوصی ہفتہ صفائی مہم کا افتتاح کمشنر مقرران کریں گے۔ میونسپل کارپوریشن تربت کے زیر اہتمام کل بروز منگل سے تربت میں خصوصی ہفتہ صفائی مہم کا افتتاح کیا جا رہا ہے، جسے کمشنر مقرران سید فیصل احمد شہید فدا چوک پر افتتاح کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن کاہدہ عبدالستار دشتی کے مطابق خصوصی مہم کی افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر کیچ کے علاوہ دیگر محکموں کے افسران، آل پارٹیز کیچ کے نمائندے، انجمن تاجران تربت کے عہدیداران اور سماجی تنظیموں کے نمائندے شریک ہوں گے، جنہیں باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی مہم کے ذریعے جہاں شہر کی صفائی کی جائے گی، وہاں شہریوں کو صاف ستھرائی اور شہر کی خوبصورتی بہتر بنانے کے لیے آگاہی فراہم کرنا بھی ایک اہم مقصد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خصوصی مہم پورا ایک ہفتے تک جاری رہے گا، جس میں کارپوریشن کی صفائی مہم کے کارکنان مختلف مقامات، صفائی، درختوں کی کٹائی اور سیوریج لائنز کی بحالی کا کام کریں گے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ لیب میں تیار کردہ چکن محفوظ قرار دے دیا گیا۔ یہ خوراک کی صنعت کے لیے تاریخی فیصلہ ہے۔ امریکہ میں لیبارٹری میں تیار کیے گئے گوشت کے ایک پروڈکٹ کو انسانی خوراک کے اعتبار سے محفوظ قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے سیل کلچرڈ چکن کو محتاط معائنے کے بعد منظوری دی ہے۔ اس چکن کو اسٹیل کے ڈبوں میں اپسائڈ فوڈز نامی ایک کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اسے بنانے کے لیے زندہ جانوروں کی خلیات استعمال کر کے اس کی لیب میں افزائش کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ زراعت کے ایک جائزے کے بعد اس پروڈکٹ کو فروخت کیا جا سکے گا۔ FDA نے کہا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کمپنی کی فراہم کردہ معلومات اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا ہے، اور فی الحال اس بارے میں کوئی سوالات نہیں۔ کمپنی کے سربراہ اوما ولیتی نے کہا ہے کہ ہم نے اپسائڈ فوڈز ایسے وقت میں شروع کیا جب بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض تھا۔ آج ہمیں اپنے کلٹیویٹڈ میٹ اگائے گئے گوشت پر FDA کی منظوری ملی ہے، تاہم اپسائڈ فوڈز کو اپنی اشیاء فروخت کرنے سے قبل کئی رکاوٹوں سے گزرنا ہوگا۔ مثلاً وہ مقام جہاں یہ کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے اجازت نامہ درکار ہوگا۔ لیکن ولیتی نے کہا ہے کہ FDA کی منظوری اشیاء خورد و نوش کی صنعت کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ لیب میں تیار کیے گئے گوشت کی صنعت میں بڑھتی دلچسپی، کئی اسٹارٹ اپ کمپنیاں ایسے ہی پروڈکٹ تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس طرح خوراک کی تیاری میں کاربن اخراج میں کمی اور پانی بچایا جا سکے گا۔ اس سے قدرتی عمل کے لیے جگہ بھی چھوڑی جا سکے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عام یورپی خوراک کے مقابلے ایسی خوراک کی تیاری سے زمین پر 80% سے زیادہ دباؤ کم کیا جا سکے گا۔ یہ
پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ کلچرڈ میٹ کی اشیاء مستقبل میں گوشت کی مجموعی فروخت میں بڑی جگہ بنا لیں گی۔ سنگاپور میں اسی طرح کی ایک کمپنی ایٹ جسٹ کو 2020 کے دوران اس کے مصنوعی کلین میٹ کے لیے منظوری ملی تھی۔ اس کے بنائے گئے نیگٹس لیب میں تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جانور کے پٹھوں کی خلیات استعمال ہوتی ہے۔ اسرائیل میں قائم فیوچر میٹ ٹیکنالوجیز اور امپاسبل فوڈز اس شعبے میں دو سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہیں۔ سال 2016 میں امپاسبل فوڈز کا برگر متعارف کرایا گیا تھا اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں کمپنی کا فاسٹ فوڈ چین برگر کنگ سے معاہدہ ہوا اور امریکہ میں اس کے مینیو میں اب ووپرز نامی برگر فروخت کیا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں قائم فوڈ ٹیک کمپنی راسلن ٹیکنالوجیز کے سربراہ ارنیسٹ وان اورسو نے FDA کی منظوری کو تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلچسپ ہے کہ عالمی نگراں اب اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ لیب میں تیار کیا گیا کلچرڈ گوشت انسانوں کے کھانے کے لیے محفوظ ہے۔ ان کے مطابق FDA نے اس منظوری کے لیے سائنس، سہولت اور خطرات پر مبنی جائزہ لیا ہے تاکہ خوراک کی صنعت میں اس نئی چیز کی نگرانی کی جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قدم سے کلچرڈ فوڈ انڈسٹری میں سرمایہ کاری اور جدت میں اضافہ ہوگا۔ آرمی چیف کے اہل خانہ کے ٹیکس ریکارڈ لیک ہونے کا نوٹس، 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہل خانہ کے ٹیکس ریکارڈ لیک ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں ذمہ داروں کو تعین کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ لیک ہونا ٹیکس قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس حوالے سے وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق محمود فاشا کو ذاتی حیثیت میں فوری طور پر تحقیقات کر کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے، FBR ڈیٹا چوری کرنے والے افراد کو ڈھونڈنے اور ان کی ذمہ داری کا تعین کر کے 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں ملوث پائے گئے ذمہ داران کے خلاف محکمانہ تعدیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خیال رہے کہ آرمی چیف اور ان کے اہل خانہ کے احساسات جات کے بارے میں مقامی ذرائع ابلاغ میں ذکر ہو رہا ہے اور مائکرو بلاگنگ ویب پر انہیں کئی بین الاقوامی صحافیوں نے انہیں 12 ارب سے زائد بتانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر انہیں ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔